أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيت بالكساء اليماني فغطيت به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن والكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب عوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين والكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم وما ولديك تحت الكساء فأقبل علي والكساء وقال السلام عليك يا رسول الله تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء وقال وعليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. فلما استولنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وهما بيدي يمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل البيت وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سما مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل البيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. وقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت سما مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنوا لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا فهذا شيخنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. مدعے اہل بیت کی رکتی نہیں زباں مدعے اہل بیت کی رکتی نہیں زباں کس نے زبان بھی سمیت عمار روک لی زینب کے نقطے پا کی تاثیر دیکھیے عباس کی اٹھی ہوئی تلوار روک لی. کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. مفہوم ازا جاننے والے کم ہیں مفہوم ازا جاننے والے کم ہیں احسان کو گرداننے والے کم ہیں شبیر تیرے چاہنے والے ہیں بہت لیکن تجھے پہچاننے والے کم. سبحان اللہ سبحان اللہ. نادے علی جو اللہم صلی اللہ نادے علی جو لکھا ہے میری زبان پر نادے علی جو لکھا ہے میرے زبان پر جبریل مسکرانے لگی اس آسمان پر مشکل کی کیا مزار جو وہ گھر آ گھسے
مشکل کی کیا مجال جو وہ گھر آ گھسے، نادے علی جو لکھا ہے میرے مکان پر۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سلوات۔ حیدر کریں گے دوزخ و جنت کا فیصلہ، حیدر کریں گے دوزخ و جنت کا فیصلہ، ان کا ہی فیصلہ تو ہوگا قدرت کا فیصلہ، ان کا ہی فیصلہ تو ہوگا قدرت کا فیصلہ۔ مانا نہیں جنہوں نے رسالت کا فیصلہ، مانا نہیں جنہوں نے رسالت کا فیصلہ، وہ لوگ کر رہے ہیں شریعت کا فیصلہ، وہ لوگ کر رہے ہیں شریعت کا فیصلہ۔ کچھ لوگ مصطفیٰ کے جنازے کو چھوڑ کر آپس میں کر رہے ہیں خلافت کا فیصلہ۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ آل نبی سے جن کا کوئی واسطہ نہیں، آل نبی سے جن کا کوئی واسطہ نہیں، وہ کر رہے ہیں میری عقیدت کا فیصلہ، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ وہ کر رہے ہیں میری عقیدت کا فیصلہ۔ دہشت گروں کا قافلہ سالار ہے وہی، مانا نہ خم میں جس نے رسالت کا فیصلہ۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرے سلوات۔ کون کہتا ہے کہ اسلام ہے جانے والا، کون کہتا ہے کہ اسلام ہے جانے والا، دیکھنا آپ بچا لے گا بچانے والا، دیکھنا آپ بچا لے گا بچانے والا، وقت پر پردہ غیبت سے نکل آئے گا، وقت پر پردہ غیبت سے نکل آئے گا، ابھی زندہ ہے محمد کے گھرانے والا، ابھی زندہ ہے محمد کے گھرانے والا۔ پر محمد والے محمد صلوات۔ کہ ذرہ ذرہ اس زمیں کا آج کیوں زوبار ہے، کون آیا ہے یہ کس کے نور کی بوچھار ہے، اور ہے گلے نرگس کی خوشبو سے معطر کائنات، ہے گلے نرگس کی خوشبو سے معطر کائنات، سامراہ میں گل کھلا ہے سارا جہاں گلزار ہے، اور ذوالفقار حیدری بڑھ بڑھ کے یہ دے گی صدا، ذوالفقار حیدری بڑھ بڑھ کے یہ دے گی صدا، بھاگنے والوں نہ بھاگو بھاگنا بیکار ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ سفر طویل ہے راہ نجات چھوٹی ہے، بہت ہے کام ابھی اور حیات چھوٹی ہے، علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں، علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں، بڑا ہے نام علی کائنات چھوٹی ہے، بڑا ہے نام علی کائنات چھوٹی ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ فروغ داغ جگر محرومہ پا نہ سکے، فروغ داغ جگر محرومہ پا نہ سکے، وہ عشق ہی نہیں کونین پر جو چھا نہ سکے، وہ عشق ہی نہیں کونین پر جو چھا نہ سکے، خلیل نے بھی نہ پایا ہے عروج عزم حسین، خلیل نے بھی نہ پایا ہے عروج عزم حسین، بنایا کعبہ مگر کربلا بنا نہ سکے، بنایا کعبہ مگر کربلا بنا نہ سکے۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ کعبہ نہیں چھوڑا کبھی قبلہ نہیں چھوڑا، کعبہ نہیں چھوڑا کبھی قبلہ نہیں چھوڑا، ہم نے بنی ہاشم کا قبیلہ نہیں چھوڑا، ہم نے بنی ہاشم کا قبیلہ نہیں چھوڑا، کہتا تھا جری جان سے جاؤ گے لینو، کہتا تھا جری جان سے جاؤ گے لینو، گر تم نے ترائی کا علاقہ نہیں چھوڑا، گر تم نے ترائی کا علاقہ نہیں چھوڑا، 1400 برس ہو گئے اے حاکم شامی، 1400 برس ہو گئے اے حاکم شامی، لعنت نے ابھی تک تیرا پیچھا نہیں چھوڑا۔
لعنت نے ابھی تک تیرا پیچھا نہیں چھوڑا. تابوت کے پیچھے یہ علم یوں ہی نہیں ہے, تابوت کے پیچھے یہ علم یوں ہی نہیں ہے, عباس نے بھائی کو اکیلا نہیں چھوڑا. پوچھتے ہو حق سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے, پوچھتے ہو حق سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے, حق علی ہے اور علی بیٹا ابو طالب کا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہے کون جس کے صدقے میں یہ کائنات ہے کون جس کے صدقے میں یہ کائنات ہے, کہہ دے تو موت مار دے ٹھوکر حیات ہے, کہہ دے تو موت مار دے ٹھوکر حیات ہے. کعبے سے اٹھ کے ریاض یہ آنے لگی صدا, کعبے سے اٹھ کے ریاض یہ آنے لگی صدا. معبود کا ایک بندہ خدائے صفات ہے, معبود کا ایک بندہ خدائے صفات ہے. صلوات. مولود کے لیے تھا خدا کا یہ اہتمام, نام اپنا دے کے گھر میں نیا در بنا دیا. وہ چاہتا تھا ریاض کے پہچانا جائے رب, وہ چاہتا تھا ریاض کے پہچانا جائے رب. اپنی ہر ایک صفات کا مظہر بنا دیا, اپنی ہر ایک صفات کا مظہر بنا دیا. کتنی صدیوں پہ شجاعت کا یہ پل بھاری ہے, کتنی صدیوں پہ شجاعت کا یہ پل بھاری ہے. کٹ گئے ہاتھ مگر حسن عمل جاری ہے, کٹ گئے ہاتھ مگر حسن عمل جاری ہے. سر پٹکتی ہوئی موجوں کو تلا تم نہ کہو, سر پٹکتی ہوئی موجوں کو تلا تم نہ کہو, یہ تو دریاؤں کا انداز عزاداری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پر محمد و آل محمد صلوات. نعرہ صلوات. بے آس ہو کہ جب میرے جذبات آ گئے, بے آس ہو کہ جب میرے جذبات آ گئے, کچھ آسماں سے نام میرے پاس آ گئے. بے آس ہو کہ جب میرے جذبات آ گئے, کچھ آسماں سے نام میرے پاس آ گئے. مانگی مدد جو دے کے سکینہ کا واسطہ, مانگی مدد جو دے کے سکینہ کا واسطہ. پہلے علی سے حضرت عباس آ گئے, پہلے علی سے حضرت عباس آ گئے. نعرہ صلوات. یہ فضیلت منفرد ہے با وفا عباس کی, یہ فضیلت منفرد ہے با وفا عباس کی. پرورش کرتے ہیں شاہ انبیاء عباس کی, پرورش کرتے ہیں شاہ انبیاء عباس کی. کس کے قبضے میں ہے دریا دیکھ لے آ کر یزید, کس کے قبضے میں ہے دریا دیکھ لے آ کر یزید. آج بھی ساحل پہ آتی ہے صدا عباس کی, آج بھی ساحل پہ آتی ہے صدا عباس کی. کربلا کے دشت میں فوج یزیدی کے لیے, کربلا کے دشت میں فوج یزیدی کے لیے. ایک صدائے پاسباں تھی حضرت عباس کی, ایک صدائے پاسباں تھی حضرت عباس کی. کربلا میں شاہدی کے ساتھ تھیں دو طاقتیں, کربلا میں شاہدی کے ساتھ تھیں دو طاقتیں. ایک طاقت صبر زینب, ایک وفا عباس کی, ایک نعرہ صلوات. پر محمد و آل محمد صلوات. برائے سلامتی امام زمانہ بلندتر صلوات.
رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا مولا القونين جد الحسن والحسين ابی القاسم مصطفیٰ محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ویکفر عنہم سیئاتہم وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما. عزیزان گرامی، محترم سامعین، دوستان و محبان اہل بیت، آج کی یہ مجلس کہ جیسا مجھے کل بتایا گیا کہ بچے اس مجلس کو برپا کر رہے ہیں، اور یہ شب ہمارے اور آپ کے چوتھے امام کی شہادت سے منسوب ہے. دیکھیں، ہم جس زمانے، جس دور، جس عصر میں زندگی گزار رہے ہیں، اس میں ہمیں کچھ لوگوں سے دوریاں اختیار کرنی ہیں اور کچھ لوگوں کے ہمیں نزدیک رہنا ہے. یعنی کچھ لوگوں کے اگر ہم قریب رہیں گے تو ہمارے لیے بہتر ہے، اور کچھ لوگوں سے اگر ہم دور رہیں گے تو ہمارے لیے بہتر. اور وہ اس لیے نہیں کہ کووڈ-19 چل رہا ہے اس لیے دور رہیں، کرونا کال ہے اس لیے دور رہنے کا کوئی موقع نہیں کہ انسان دور رہے. وہ کس لیے کہا جا رہا ہے کہ انسان کچھ لوگوں سے دور رہے اور کچھ لوگوں کے نزدیک رہے؟ اس لیے کہ پروردگار فرماتا ہے کہ جو افراد مومنین ہیں، جو لوگ مومن ہیں، وہ مومنین سے نزدیکیاں بڑھائیں. تو ان کے ہمیں نزدیک رہنا ہے. کس سے؟ کہ جو مومن ہیں. اور وہ افراد کے جو کافر ہیں، جو خدا کو نہیں مانتے، ان سے انسان دوری اختیار کرے. تو دوریاں اور نزدیکیاں اس وجہ سے ہے. اور ہمیں تو ان وبا، ان بیماری، یہ حالات سے خوف و ڈر نہیں ہونا چاہیے.
اس لیے کہ ہم ایسوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جن کا ذکر شفا ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم ایسوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جن کے ذکر میں شفا ہے. آپ نے انشاءاللہ گزری ہوئی کل کی شب میں دعائے کمیل کی تلاوت کی. بڑا عظیم جملہ دعائے کمیل کا، یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا، اے وہ کہ جس کا نام دوا ہے، اے وہ کہ جس کا ذکر شفا ہے. تو ہم ایسوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جن کا نام لینا ہمارے لیے دوا بن جاتا ہے، اور جن کا اگر ہم تذکرہ کر دیں تو ہمارے لیے شفا کا کام کرتا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ اس ذکر الہی میں، جو یہ جملہ دعائے کمیل کا ہے، اس ذکر الہی میں اہل بیت بھی شامل ہے. اور ہمارا وہ امام کہ جس کا تذکرہ کرنا ہے. وہ کیسے؟ سورہ اعلیٰ کی آیت کا سہارا لیتے ہوئے کہ ارشاد پروردگار ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر اسم ربہ فصلی، وذکر اسم ربہ فصلی. امام رضا کے پاس ایک سائل آیا اور آ کر مولا کی خدمت میں بیٹھا. کچھ گفتگو ہوئی، اتنے میں مولا نے اس سے سوال کر لیا کہ ذرا یہ بتائے کہ اس آیت کا مفہوم کیا ہے. اب ذرا غور سے سنیے گا کہ اہل بیت پروردگار کے بہترین ذکر ہیں، اور ذکر پروردگار کیا ہے؟ شفا ہے. امام نے پوچھا اس آیت کا ترجمہ ذرا بتا، اس آیت کی تفسیر، اس کا مفہوم کیا ہے، وہ ذرا ہمیں آپ بتائیے. تو آنے والے نے کہا کہ اچھا، اس روایت کو کلینی کتاب کافی صفحہ نمبر 494 میں نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں جب مولا نے اس سے پوچھا تو وہ کہتا ہے کہ مولا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب بھی ذکر الہی ہو، جب بھی پروردگار کا ذکر کیا جائے تو انسان نماز پڑھے. اب جیسے ہی امام نے سنا، امام نے کہا کہ نہیں، اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے، بالکل برعکس تم بتا رہے ہو. تم نے جو سمجھا ہے وہ صحیح نہیں سمجھا، تم نے جو درک کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے. ایک مرتبہ اس نے 10 سے ادب جوڑا، مولا آپ ہی پھر بتائیے، کیونکہ مفسر قرآن جو ہے وہ آپ ہی کا خانوادہ تو ہے. تو مولا نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کلما ذکر اسم ربہ فصلی علی محمد و آلہ. امام کہتے ہیں کہ جب بھی ذکر پروردگار ہو، جب بھی پروردگار کا ذکر کیا جائے، فوراً آل محمد پر صلوات بھیجی جائے. جب بھی پروردگار کا ذکر ہو تو آل محمد پر صلوات بھیجو. اب میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ پروردگار کا ذکر تو مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک اس کے اہل بیت کا ذکر نہ کیا جائے. جب تک اہل بیت کا ذکر نہ کیا جائے تو پروردگار کا ذکر مکمل ہی نہیں ہوتا. اور شاید اسی لیے پروردگار نے اپنی آیات میں ذکر کیا کہ ہماری بہترین نشانی یہ اہل بیت ہیں، ہمارا بہترین ذکر یہ اہل بیت ہیں. تو ہم ایسوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جن کا ذکر شفا کا ہوتا ہے، جن کا ہم نام اگر لے لیں تو ہمارے لیے دوا کا کام کرتا ہے. اور آج ایسے کا ذکر کرنا ہے کہ جو عابدوں کی زینت ہے، جو عابدوں کی زینت ہے. یہ جو آیت کی جسے میں نے اپنے سرنامے سخن کلام قرار دیا، اس میں پروردگار فرما رہا ہے کہ مومنین کے صفات بتا رہا ہے کہ مومنین ہیں کون لوگ، اور مومنین اور جو افراد عابد ہوتے ہیں ان میں بڑا فرق ہے. پروردگار کہتا ہے کہ مومنین وہ ہیں کہ جنہیں ہم نے جنت میں داخل کر دیا ہے، اور یہ وہ ہیں
کہ جب ان کے سامنے آیات پروردگار کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، زادتہم ایمانا۔ پھر پروردگار کہتا ہے کہ وہ مومنین ہیں کہ جنہیں ہم معاف کر دیتے ہیں، جن کی گناہوں کو، جن کی غلطیوں کو ہم ختم کر دیتے ہیں بالکل۔ اور اس کے بعد پھر پروردگار کہتا ہے کہ وَقَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِیمًا، اور یہ جو ہمارا معاف کرنا ہے مومنین کو، یہ میرے لیے بہترین کامیابی ہے، میرے لیے عظیم کامیابی ہے۔ یعنی مومنین کو بخشنے کے بعد پروردگار یہ فرما رہا ہے کہ میرے لیے عظیم کامیابی یہ ہے کہ ہم مومنین کو بخش رہے ہیں۔ اب پھر دیکھنا یہ ہے کہ مومنین ہیں کون افراد۔ ان کو جنت میں داخل کر دیا گیا ایسے ہی نہیں، ان کے کچھ اعمال و افکار، کچھ کردار پہ ہمیں توجہ کرنی چاہیے، ہے کون افراد۔ تو ارشاد ہوا پروردگار کا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیات زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ مومنین وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے آیات پروردگار کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہ ہیں کہ جو اپنے پروردگار پر توکل رکھتے ہیں، جو اپنے پروردگار پر ڈیپینڈ ہوتے ہیں، جو اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں کہ ہمارا معبود صرف اور صرف یہی ہے۔ تفاسیر میں ملتا ہے کہ یہ آیت جو ہے مومنین کے لیے نازل ہوئی۔ اب وہ مومنین کون ہیں؟ علی ابن ابراہیم، صلوات پڑھیں محمد وعلی علی ابن ابراہیم روایت نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے یہ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام سلمان و مقداد و ابوذر و قمبر کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جو پروردگار ہیں کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے مؤمنین ہیں، یہ ہمارے اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اور ان کے یہ صفات ہیں، اور ان کے تعریف پروردگار کیوں نہ کرے، ان کی مدح و ثنا پروردگار کیوں نہ کرے، اس لیے کہ انہوں نے یہ بتایا ہے اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے یہ بتایا کہ دیکھو جب بھی اہل بیت کے در پر جاؤ، جب بھی پروردگار کے در کے نزدیک پہنچو، اس سے پہلے یہ تصور کرو کہ ہم غلام ہیں اور یہ ہمارے آقا ہیں۔ وہ بتا رہے جتنا اپنے آپ کو نیچا کرتے رہو گے، ان کے در پہ پہنچو گے اتنا بلند مرتبہ پاؤ گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اپنے کردار سے آیا کر رہے ہیں کہ جتنا اس در پہ انکساری کے ساتھ آؤ گے اتنا بلند مرتبہ یہ عطا کرنے والے۔ یہ در عظیم ہے، اور انہی کے بغض میں کہ جن کی پروردگار مدح و ثنا کر رہا ہے، انہی کے بغض میں کچھ افراد کھڑے ہوئے کہ جب پروردگار نے ان سے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو انہوں نے کہا کہ جب پروردگار نے ان سے کہا کہ آپ بھی مومنین کی طرح، یعنی ان افراد کی طرح ایمان لیتے آئیں، تو وہ کہتے ہیں کہ کما آمنوا من السفہاء، ہم ان کم عقلوں کی طرح ایمان لیتے آئیں۔ یہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ ایمان لیتے آئیے ان افراد کی طرح، تو کہتے ہیں ہم ان کم عقلوں کی طرح ایمان لیتے آئیں۔ تو پروردگار کہتا ہے الا انہم ہم السفہاء، تم لوگ خود کم عقل ہو لیکن تمہیں اپنی کم عقلی کا علم بھی نہیں ہے۔ یہ کم عقلی، یہ بے عقلی کی جو مہر پروردگار نے ان پر لگائی ہے، وہ اس لیے نہیں لگائی کہ انہوں نے اہل بیت کا بغض کیا، انہوں نے اہل بیت سے بغض عناد رکھا، انہوں نے اہل بیت سے دشمنی اختیار کی۔ انہیں یہ جو مہر لگی ہے وہ اس لیے لگی کہ انہوں نے اہل بیت کے مومنین کو دشمن قرار دیا، انہوں نے اہل بیت کے بہترین مومنین کو دشمن سمجھا۔
ان سے بغض کیا، تو یہ وہ افراد ہیں جو پروردگار کے مومنین ہیں، کہ جن سے کچھ افراد اگر بغض رکھتے ہیں، اہل بیت تو دور، اگر ان کے چاہنے والے سے کوئی بغض رکھے تو اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ پروردگار ڈائریکٹ یہ کہتا ہے کہ آپ، اپنی زبان میں کہا جائے کہ پاگل ہیں، آپ کے پاس عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور ایسی بے عقلی کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ یہ تھے وہ مومنین کہ جن کے کردار یہ تھے، اور ان سے بغض رکھنے والے وہ افراد۔ اچھا، کیونکہ مجلس امام کی مناسبت سے ہے، مومنین اور عابدین میں بڑا فرق ہے۔ شاید عابد بننا بڑا آسان ہوگا، لیکن اہل بیت کا مومن بننا بڑا مشکل ہے۔ ہر انسان عبادت کر سکتا ہے، لیکن پروردگار کے ہر حکم پر عمل نہیں کر سکتا ہے۔ ایسے بہت سے ہمیں عابد دکھے تاریخ میں کہ جو ہر چپے چپے میں عبادت کرتے نظر آئے تھے، لیکن جب پروردگار نے مین جگہ کہا تو وہاں پہ مکر گئے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر عابد بہتر نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ عابد سب سے بہتر ہے کہ جو عابدوں کی زینت ہے، جسے زین العابدین کہتے ہیں۔ محمد وآل محمد۔ وہ عابد سب سے بہتر ہے کہ جو عابدوں کی زینت ہے۔ شاید اسی لیے میرے مولا کو عابدوں کی زینت کہا گیا کہ دیکھو، اگر عبادت سیکھنی ہے تو اہل بیت کے در میں تو سب عابد ہیں، لیکن اگر سیکھنا ہے فن عبادت تو زین العابدین سے آ کے سیکھو کہ کیسے عبادت کی جاتی ہے۔ عابد بہت تاریخ میں ملتے ہیں، لیکن جب ان کے کردار و رفتار و گفتار کو آپ ملاحظہ کریں تو لگتا ہے کہ بس عبادت سجدے ہی تک ہے، سجدے اور رکوع تک بس محدود ہے کہ پروردگار کے ہم حکم کو مان رہے ہیں۔ لیکن جب لائف میں آپ انٹرفیئر کریں گے، ان کو دیکھیں گے، ملاحظہ کریں گے تو بالکل کھوکھلے، ان کے کردار و اخلاق میں وہ چیز نظر نہیں آتی ہے۔ امام کا ایک عظیم اخلاق، ہم اپنی مثال دیتے ہیں، ہمارا جانوروں سے جو اخلاق ہے وہ تو دور، بالکل ہی نہیں، زیرو، صفر، بالکل، وہ تو آپ کنارے رکھیں۔ انسانوں سے بھی اخلاق ویسا نہیں ہے، لیکن امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ کا وہ عظیم کردار جانوروں کے ساتھ جب ایسا ہے، اللہ اکبر، ملتا ہے کہ سال بھر مولا دمبوں کو، بکریوں کو جمع کرتے رہتے ہیں، اور جب عید قربان کا روز آتا ہے، اس کی شب آتی ہے، تو مولا تمام جانوروں کو جمع کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھو، تم 200 دن، تم 300 دن، تم 1.5 مہینہ، 2 مہینہ تم میرے ساتھ رہے ہو، یہ تم سب کے نامہ اعمال ہیں۔ ایک ایک کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو، یہ تمہاری غلطیاں اور یہ تم میں اتنی اچھائیاں کی، اتنی غلطیاں کی، سب کو سب کی غلطیاں، اچھائیاں بتا کر مولا یہ کہتے ہیں اب تم کو ہم نے آزاد کر دیا، تم کو ہم نے معاف کر دیا، اس کے باوجود کہ تم نے غلطی کی تھی۔ اب وہ جانور مولا سے پوچھتے ہیں کہ مولا ہم کو آزاد کس لیے آپ نے کیا؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ جس طرح میں انسان ہو کر تم جانور کی گناہوں کو معاف کر رہا ہوں، اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ میری گناہوں، میری غلطیوں کو پروردگار میرا معاف کرے۔ میں چاہتا ہوں جب پروردگار کے سامنے جاؤں تو جیسے میں نے تمہیں معاف کر دیا، آزاد کر دیا، ویسے پروردگار مجھے معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ امام تو معصوم ہوتا ہے نا، جب اس کی یہ کیفیت ہے اخلاق کی
جب وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو سب سے بڑا میرا پروردگار ہے، تو ہم سب کی کیا اوقات ہے؟ تو عابد بہت ملے لیکن زین العابدین کوئی نہیں ملا۔ بس آیت کا درمیانی حصہ کہ جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے مومنین کو جنت میں داخل کیا۔ اب اس جنت میں بہت سی نعمات ہیں، بے شمار نعمتیں اس جنت میں ہیں، لیکن ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کی فضیلت ہمارے اور آپ کے آنسوؤں سے بڑی ہے، جس کی عظمت آپ کے آنسوؤں کی وجہ سے بڑھ گئی۔ پتہ ہے وہ کون سی نعمت ہے؟ وہ انہار، وہ نہریں جو جنت میں بہتی ہیں، ان کی عظمت آپ کے آنسوؤں کی وجہ سے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، خود رسول فرماتے ہیں کہ جب ذکر حسین ہوتا ہے، ہمارے معصومین کا جب لوگ مصائب پڑھتے ہیں، کچھ لوگ گریا کرتے ہیں فرش پر بیٹھ کر، ان کے آنکھوں سے جب آنسو نکلتے ہیں تو فرشتے ان آنسوؤں کو جمع کرنے کے بعد جنت میں جا کر ملا دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ رسول نے فرمایا تاکہ اس کی عظمت، اس کی طہارت میں اضافہ ہو جائے۔ اللہ اکبر! یہ ہے ہمارے آنسوؤں کی قیمت۔ جو اصل قیمت ہے وہ پروردگار ہی ادا کر سکتا ہے۔ ہاں عزیزوں، آج اس امام کا ذکر کرنا ہے، اس امام کے مصائب پڑھنے ہیں کہ جس نے پوری کربلا کو ملاحظہ کیا، جس نے علی اکبر کو جاتے دیکھا، جس نے قاسم کو بھی جاتے دیکھا، جس نے اون و محمد کو بھی الوداع کہا، لیکن مجبور تھا، ایک بیماری کہ جس کی وجہ سے رن میں جانے کی اجازت نہیں مل رہی ہے، رن میں جا نہیں سکتے، لیکن ہر ایک جانے والے کو دیکھا ہے اور سب کے لاشے کو دیکھا کہ میرا بابا اکیلا، اللہ اکبر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میرا بابا اکیلا رن سے خیمے تک لے کے آتا ہے، اور کبھی یہ کہتا ہے میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی، کبھی کہتا ہے میری کمر شکستہ ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں عزیزو، ان آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے، ان آنسوؤں کی بڑی قدر ہے۔ آپ جانتے ہیں میں اکثر یہ پڑھا کرتا ہوں کہ آپ کے آنسوؤں کو لینے پتہ ہے کون آتی ہے؟ ایک دکھیاری ماں ہے جو مدینہ چھوڑ کر اس فرش عزا پر آتی ہے، اور آنے کے بعد ایک ایک، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایک ایک عزادار کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے لاؤ میرے حسین کا مرہم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں عزیزو، اس امام کا ذکر کرنا ہے، اس امام کا ذکر کرنا ہے۔ شہزادی آئی ہیں آپ سے پرسہ لینے کے لیے۔ ہمیشہ ہم جناب زہرا کو ان کے لال کا پرسہ دیتے ہیں، آج اس امام کا پرسہ دینا ہے جو زین العابدین ہے، جو عابد بیمار سے مشہور ہو گیا۔ جانتے ہیں ایک روایت ہے، بس یہ آخری روایت اور مجلس تمام ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ سیدانیوں کا قافلہ، لٹا ہوا قافلہ جب یہ کربلا سے نکلا ہے، ایک ایسے مرحلے پر، ایک ایسے مقام پر پہنچا ہے کہ جہاں پر فوجی اشکیہ میں کچھ پانی آئے ہیں، پانی آنے کے بعد فوجی اشکیہ میں تقسیم ہونے لگے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ نے جب دیکھا ہے کہ فوجی اشکیہ میں پانی تقسیم ہو رہے ہیں، سکینہ آئی ہیں فوج کے سامنے، اور آنے کے بعد کہتی ہیں کچھ قطرہ آب دے دو، کچھ قطرہ آب دے دو۔ ایک مرتبہ فوج سے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، اور کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے دیکھو دیکھو اے بچی، ہماری فوج کے ہر انسان نے تو پانی پی لیا، ابھی تو ہمارے جانور بچے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں عزیز، آج امام کا مصائب سننا ہے نا، ذرا سنو امام کا مصائب کیا ہے، امام کا مصائب کیا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ سکینہ یہ کہتی ہے کہ اب جب لوگ انسان جب
تمام کے تمام جب سیلاب ہو گئے، ایک مرتبہ ایک ساحل کھڑا ہوا، ایک شخص کھڑا ہوا اور تمام رہوار کو، تمام گھوڑوں کو، تمام سواریوں کو سیلاب کرنے کے بعد پانی میرے سامنے زمین پر گرا دیا۔ اب جیسے ہی سکینہ نے پانی کو زمین پر گرتے دیکھا، ایک مرتبہ اس خشک لکڑی، اس خشک خاک کو جو پانی سے تر ہو چکی تھی، ان خاک کو اٹھایا ہے، اور اٹھانے کے بعد سید سجاد کی طرف بڑھی ہے۔ جیسے ہی جناب زینب نے دیکھا کہ سکینہ کے ہاتھوں میں کچھ پانی کے قطرے ہیں، ایک مرتبہ وہیں سے کہتی ہے اے سکینہ اگر پانی ہے تو پی لے۔ ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے اے پھوپھی اماں میں پانی پینے کے لیے نہیں لا رہی ہوں، میں دیکھ رہی ہوں بھیا کی بیڑیاں، بھیا کی توق دھوپ کی وجہ سے گرم ہو گئی ہے، میں چاہتی ہوں ان پانی کے قطروں کو بھیا کی توق میں ڈال دوں تاکہ وہ جو تپش ہے وہ کم ہو جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، ماتم حسین۔